بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی اس خوبصورت اور بابرکت تقریب میں جو تکمیل قرآن کریم کی نسبت سے ہے ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ پاک نے اتنی پرنور مجلس میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اور اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن طالبات و مستورات نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اور تجوید کے ساتھ مکمل کیا ہے، اسی طریقے سے جن طالبات نے دراسات دینیہ کا امتحان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت دیا ہے، وہ سب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے ہمت کی، اپنا وقت فارغ کیا، اور اللہ پاک نے ان کو اپنے اس عالی کتاب کی تکمیل کے لیے اور اپنے علم کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ پاک اس خوشی کی مجلس کو ہم سب کے لیے حقیقی خوشیوں کا اور مسرتوں کا باعث فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے علماء، ایسے ائمہ عطا کر دے کہ جو صرف مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھانے کو اپنا کام نہ سمجھے، ڈیوٹی نہ سمجھے، بلکہ اس عالم کی یہ بھی فکر ہو کہ مسجد کے اطراف میں جو علاقہ ہے، جو آبادی ہے، جو حضرات ہیں، جو مستورات ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان سب کی دینی، اخلاقی اور تربیتی تعمیر کی فکر ہو جائے۔ اور یقیناً آج کی وہ دنیا ہے جس میں ہر چیز قیمت کے ساتھ بکتی ہے اور قیمت کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمیں شاید اس بات کا اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن جب انسان باہر نکلتا ہے اور باہر کے ماحول کو دیکھتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز آج اس کی ایک قیمت طے ہو چکی ہے۔ آپ کو اگر ایک کاغذ کی، کورے صاف کاغذ کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کو لینا پڑے گا۔ آپ کو کسی بڑے سے دستخط کروانے پڑیں گے، سٹیمپ مہر لگوانی پڑے گی، تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ ہر چیز کے چارجز ہیں، ہر چیز کی ایک فیس ہے، ہر چیز کا ایک نظم ہے۔ ہر کام کے لیے آپ نے لائنوں میں لگنا ہے اور اپنا وقت دینا ہے۔ لیکن اس قوم کو اللہ پاک نے ایسے علماء دیے ہیں اور ایسے درد دل رکھنے والے حضرات دیے ہیں کہ جو خود تقاضا کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دعوت چلاتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے گھروں سے مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں، جو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی
صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو جائے، جو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہ معصوم بچے اور بچیاں صحیح قاعدہ اور قرآن کریم تلفظ کے ساتھ سیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کر فکر یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو شاید آج بہت زیادہ مصروف ہو، اس میں ہمارے مرد حضرات بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ دن بھر اپنی محنت مزدوری میں، نوکری میں، کام میں، کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری وہ مستورات اور خواتین بھی شامل ہیں کہ جن کے ذمے پورے گھر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کو پالنا ہے، بڑوں کو سنبھالنا ہے، گھر گرستی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہر طبقے کے لیے اس انداز سے فکر کرنا کہ ہر ایک کو اس کے دین کا مناسب حصہ مل جائے، یہ ہمارے علماء اور اکابر کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ طالبات سے اور مستورات سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ اپنے اپنے انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، اس میں آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اپنے اس سرپرست کو، اس عالم کو، اس شخصیت کو کہ جنہوں نے آپ کی فکر کی اور آپ کو آج یہ خوشی کا دن دیکھنا اللہ کی طرف سے نصیب ہوا۔ اس لیے اپنی خوشی کے اندر ہمیں ان علماء کو، اپنے ان اساتذہ کو، ان کے اہل خانہ کو بالکل نہیں بھلانا چاہیے۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ ہماری آج کی اس مجلس کے میزبان حضرت مفتی رضوان قاسمی صاحب دامت برکاتہم کم عمر میں اور نوجوانی میں ماشاءاللہ دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی جب کہ ہم سب یہاں پر اس تقریب میں جمع ہیں تو حضرت مفتی صاحب دین کے ایک بہت ہی اہم معاملے کو حل کرنے کے لیے اور ختم نبوت جیسے بنیادی اور اہم عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک جگہ پر مصروف ہیں۔ ان سے میری بات ہوئی تو ہم سب نے آج یہ دعا بھی کرنی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے جہاں پر لگے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ، اللہ پاک ان کو سرخرو فرمائے، اور جو منکرین ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو ہے، اور جو بدبخت وقتاً فوقتاً امت کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو خائب اور خاسر اور ناکام فرمائے۔ دو تین باتیں آپ سے آج کی اس مجلس میں عرض کرنی ہے مختصر سے وقت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس مبارک دین میں اور دین کے علم میں ہر طبقے کے لیے حصہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مدارس کی ایک بنی ہوئی ترتیب ہے کہ اس میں جو طالب علم جائے تو وہ پڑھ لے، یا بنات کے مدارس میں جو طالبات چلی جائے وہ پڑھ لے گی۔ اس کے علاوہ جو ہم نوجوان ہیں، بڑے ہیں، خواتین ہیں، مستورات ہیں، بچیاں ہیں، وہ دین کہاں سے سیکھیں گی اور کس طریقے سے سیکھیں گی؟ جبکہ میں آپ سے عرض کروں کہ مستورات کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری غار حرا میں، تو وہ پہلی وحی قرآن کریم کی کون سی سورت کی تھی؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اتری۔ جب یہ پہلی وحی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی تو چونکہ پہلا موقع تھا، ایک بالکل اجنبی معاملہ ہوا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر، مزاج پر اس کا بہت بڑا اثر ہوا،
اور آپ پر بخار طاری ہوا، کپ کپی آئی، سردی محسوس ہونے لگی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس سخت کیفیت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور خود محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تسلی اور حوصلے کے الفاظ اور کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیے، جس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا اور ہمت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کی مستورات کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے اندر وحی کے الفاظ اللہ کے پاک پیغمبر سے سننے والی ایک عورت ہے، مردوں نے بعد میں سنا ہے۔ وحی جب حضور پر اتری ہے اور آپ تشریف لے گئے تو آپ نے وہ وحی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو سنائی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو وحی کو سب سے پہلے سننے والی بھی ایک عورت ہے، پیغمبر کو سب سے پہلے تسلی دینے والی بھی ایک عورت ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کرنے کے لیے حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے والی بھی یہ عورت ہے، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے والی بھی یہی عورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت پر جب وحی اتری ہے تو وحی کو سب سے پہلے سننے کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے، پیغمبر کو تسلی دینے کے اعتبار سے، پھر پیغمبر کو سمجھانے کے لیے سابقہ مذاہب کے ماہر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے کے اعتبار سے، یہ ساری سعادت اور خدمت اللہ نے کسی مرد کے حصے میں نہیں رکھی، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے کے اندر رکھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس مبارک دین کے اندر سب سے پہلا حصہ وہ مستورات کو ملا، اس لیے آپ کے لیے خوش نصیبی ہے، آپ کے لیے ایک سعادت ہے۔ اس لیے دین سیکھنے میں اور علم کو حاصل کرنے میں آپ نے مردوں سے پیچھے نہیں رہنا۔ جب یہ دین سب سے پہلے گیا ہی عورت کے کان میں ہے تو سب سے پہلے حق بھی ان پر ہے کہ وہ دین کو سیکھے بھی، سمجھے بھی، عمل بھی کریں، اور آگے اپنی اولاد کی اسی نہج پر صحیح تعلیم اور تربیت بھی کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ کافی بچیوں نے، مستورات نے قرآن کریم ختم کیا، کچھ مستورات نے دراسات دینیہ کا امتحان بھی وفاق سے دیا۔ ان سب باتوں کا مقصد کیا تھا کہ جو کچھ ہم سیکھ لیں اب ہمیں آگے اس کی فکر کرنی۔ دیکھیں اب آپ کے ذمے ہیں، میں ان طالبات سے اور ان مستورات سے یہ بات عرض کروں گا، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اساتذہ اور معلمات نے آپ پر محنت کی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو کارآمد بنایا ہے، آپ کو عزت دی ہے، تو ان کے اس احسان کا تقاضا آپ کے ذمے یہ لازم آتا ہے کہ آپ نے اب اس کام کو، اس مشن کو، اس پیغام کو آگے لے کر جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ لہذا ایک ایک طالبہ آج کی مجلس سے نیت کر کے جائے کہ کم از کم اس نے 5 طالبات کو تیار کرنا ہے۔ ایک ایک عورت جب مجلس سے اٹھ کر جائے، ہم دنیا جہاں کی باتوں کے لیے پڑوس میں گھومتے ہیں اور گھنٹوں ضائع کرتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اس میں غیبتیں ہو جاتی ہے، دوسروں کے گھروں کے معاملات آپس میں بیان ہوتے ہیں اور انسان گناہگار بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے عالی کام کے لیے چن لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں
کہ اللہ پاک نے آپ کو آج یہ سعادت دی ہے اور موقع دیا ہے، تو اب آپ نے آگے مزید بچیوں کو، مستورات کو آگے داخلوں کے لیے تیار کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کو ترغیب دینی ہے، اور اپنے اس ادارے، اس مدرسے میں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی چل رہا ہے، اس میں خوب داخلوں کی ترغیب دے کر کے تعداد کو بڑھانا ہے، رکنا نہیں ہے، اور اتنی محنت ہو جائے کہ اس مسجد سے جڑے ہوئے علاقے کے ہر گھر میں قرآن کی دعوت پہنچ جائے، قرآن کی محنت پہنچ جائے۔ اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھیں ماہ مبارک کی اپنی اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ ہم نے اس مہینے کو سامنے رکھ کر ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہماری زندگی ایک زندہ اور متحرک زندگی ہے۔ وقت ضائع کرنا، وقت کو برباد کرنا، لا یعنی بے مقصد باتوں کے اندر مشغول رہنا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آج آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھ لیں کہ جو باطل ہے، باطل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ظاہر دین کا لیبل اور عنوان اور ٹائٹل استعمال کرے اور اس کے نیچے اپنا کام کر رہا ہو، اس کے نیچے اپنی محنت کر رہا ہو، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ ہم جس ماحول میں، جس شہر میں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں ہزاروں قسم کے فتنے امت کی طرف متوجہ، کوئی ایک نہیں، ہزاروں فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور ہر فتنہ بھرپور طریقے سے محنت کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، کوئی آ کے آپ سے ملے گا، آپ سے کہے گا کہ چلیں جی تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ ماشاءاللہ بزرگ آ رہے ہیں اور وہ قرآن سمجھائیں گے، وہ قرآن کا درس دیں گے، وہ حدیث کا درس دیں گے، فلاں جگہ پر معلمہ باجی خاتون آئے گی اور وہ جو ہے ہمیں مسائل سکھائیں گے۔ اب ہمارے پاس چونکہ سمجھ ہے نہیں، ہم علماء سے نہ پوچھتے ہیں، نہ جڑتے ہیں، نہ ہمارے محارم گھروں کے مرد وہ اس ذمہ داری کو پورے کرتے ہیں، لہذا جس نے جہاں کھینچ لیا بس برقع پہن کے وہاں چلے گئے۔ اب 2-3 مجلسوں کے بعد اب پتہ چلا کہ جی میری تو آج تک کی نماز بھی غلط ہے، میرا تو وضو بھی غلط ہے، میرا تو قرآن بھی غلط ہے، میری تجوید بھی غلط ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اچھا بھئی اب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں آئے ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات، طالبات، خواتین وہ اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو متحرک اور بیدار رکھیں۔ ہر مجلس ہمارے بیٹھنے کی نہیں، ہر حلقہ وہ ہمارا نہیں، ہر جگہ ہمیں جانا نہیں، ہمیں وہاں جانا ہے جہاں مستند علماء ہماری رہنمائی اور ہماری سرپرستی کرنے والے موجود ہیں۔ آپ نے قرآن اس ادارے میں پڑھا، آپ نے تجوید اس ادارے میں پڑھی، آپ نے دراسات دینیہ کا کورس اس ادارے کے اندر کیا، آج خوشی کی تقریب اس ادارے کے اندر ہو رہی ہے، آپ نے آگے کی زندگی بھی اسی ادارے سے جڑ کر اور مشورے کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ تو غلط بات ہے کہ انسان پڑھے ایک جگہ سے، علم ایک جگہ سے لے، اپنے آگے کے مشورے کہیں اور سے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، اپنے گھروں کے ماحول پر محنت کریں، گھروں کے ماحول کو دین کا ماحول دیں۔ گانے، باجیں، بڑے موبائلوں کا حد درجہ استعمال، وہ ساری چیزیں جو ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے، اس کو آہستہ 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 اپنے گھروں کے ماحول سے نکالیں، ختم کریں۔ کل پرسوں بڑی رات گزری ہے، کل بہت سارے مسلمانوں نے روزہ رکھا، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، تسبیحات بھی اپنی روز پوری کرنی ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ماہ مبارک کے اندر کرنی ہے، صرف بستر اور باورچی خانہ
یہ ہماری زندگی نہیں ہے. آج ہماری مستورات بچیاں عجیب رخ پہ چل پڑی کہ یا تو ظہر تک آرام اور اس کے بعد پھر باورچی خانہ. ارے بھائی وہ تلاوت کہاں گئی؟ آپ اپنے بڑوں سے بزرگوں کو دیکھیں نا، جو ہماری بزرگ خواتین تھی ان کے گھنٹوں قرآن کے سامنے بیٹھ کے گزرتے تھے. آج وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ گھر کے ایک کمرے میں جا کے اعتکاف میں آخری اشرا گزارتی تھی. اب وہ کیوں نہیں رہا؟ ان کے پاس بڑی سودانوں کی تسبیح ہوتی تھی، اب وہ کہاں گئی؟ وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اس لیے ماہ مبارک کے لیے ابھی سے اپنا اور اپنے گھروں کا ماحول بنائیں. گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی چیزوں کو نکال باہر کر دیں، اور ابھی سے طے کریں آپ نے کتنے قرآن کریم ختم کرنا ہے. ہر عشرے میں کم از کم ایک قرآن کریم آپ نے ختم کرنا ہے. اسی طریقے سے روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، استغفار ہے، لفظ اللہ کی تسبیح ہے، یہ کرنی. ایک رات رمضان کی ایسی نہ ہو جس میں ہماری تہجد چھوٹ جائے. ان سب باتوں کو ابھی سے پیش نظر رکھیں. تو انشاءاللہ جب ہم اس محنت کے ساتھ کام کریں گے اور فکر کریں گے تو آپ خود فرق محسوس کریں گی کہ آپ کے گھروں کا ماحول، آپ کے چھوٹے بڑوں کا ماحول وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو سب نے اس کی طرف خاص توجہ دینی. تیسری بات، ہماری وہ مستورات یا وہ طالبات جنہوں نے قرآن کریم مکمل کر لیا، پڑھ لیا ہے، ان سے دو درخواستیں ہیں. ایک درخواست تو ان سے یہ ہوگی کہ جو پڑھا ہے آج اس کی تکمیل ہے، دعا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اب یہ قرآن پھر 1 سال بعد کھلے گا یا پتہ نہیں کب کھلے گا. نہیں، جو امانت بڑوں نے آپ کو دے دی، آپ نے قرآن پورا کر لیا، اب اس کو وقت بھی دینا ہے. اور وقت دینے کے لیے ہمت کرنی پڑتی. ظاہر سی بات ہے، ممکن ہے کہ ابھی آپ کی شادی نہ ہوئی ہو، گھر نئی زندگی کا آغاز نہ ہوا ہو، آگے وہ بھی ہوگا. ممکن ہے کہ ابھی بچے چھوٹے ہوں، کل بڑے ہو جائیں گے. سب چیزیں ممکن ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بھئی ابھی تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا. اب کیسے ہم وقت نکالیں؟ اب تو گھر کے کام ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، شوہر کو سنبھالنا ہے، ساس سسر کو سنبھالنا ہے، پورا گھر دیکھنا ہے، وقت ہی نہیں ہے جی. تو سوال یہ ہے کہ وہ بہت سارے کام جو اس سے ہٹ کرے اس کے لیے وقت کیسے نکلتا ہے؟ اس لیے لازم کریں کہ آپ نے ہمت کرنی ہے، روز کی بنیاد پر وقت دینا ہے. قرآن کی دہرائی اور جو کچھ پڑھا ہے اس کی دہرائی آپ پابندی کے ساتھ کریں. ایک بات. دوسری درخواست یہ ہے کہ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں، انسان اور پھر خاص طور پہ ایک مسلمان کو اللہ نے بڑی سوچ دی ہوتی ہے، بڑی فکر دی ہوتی ہے. یہ اپنے آگے کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور آگے کے لیے سوچتا ہے. صرف تجوید اور قرآن پورا کرنے کے بعد اب گھر جا کے بیٹھ گئے، بالکل غلط ہے. اب آپ نے اپنے ادارے سے رابطے میں رہنا ہے کہ آگے کی ترتیب کیا ہے. اگر یہاں دراسات دینیہ کا سلسلہ ہے تو تمام طالبات سے جن کے قرآن مکمل ہو گئے، میں درخواست کروں گا کہ وہ دراسات میں بلا تاخیر داخلہ ابھی سے اپنے نام لکھوائیں. ابھی سے نام لکھوائیں، ابھی سے. اگر یہاں شعبہ درس نظامی ہے یا اس کی ترتیب بنائی جا رہی ہو، اور جب تک نہیں ہے قریب میں ہمارے اکابر بزرگوں کا کوئی دوسرا ادارہ ہے، تو مفتی صاحب کے مشورے سے وہ بچیاں، وہ طالبات وہاں داخلے کی فکر کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں. اسی طریقے سے آپ اپنی ہمت پیش کریں گی تو یقین کریں، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ طلباء و طالبات کی طلب سے بڑوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے اور وہ نئی ترتیب شروع کر دیتی. تو اس لیے آپ سب نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہوئی، اس کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی آج کی اس خوشی کی تقریب کو حقیقی خوشیوں کے اندر تبدیل کریں. دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام طالبات کو، ان
ان کے جو سرپرست خواتین آئی ہیں، بڑے ہیں، کہ اللہ پاک ان کو جس طرح آج یہ خوشیاں دیکھنا نصیب کی ہے، حقیقی خوشیاں آگے بھی دیکھنا نصیب کریں۔ اور ہمارے بہت ہی محبوب اور مخدوم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جو بڑی محنت کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، مشورے میں ہم رہتے ہیں آپس میں، اللہ پاک ان کی عمر میں، صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس علاقے میں دن رات ایک کر کے یہ ماحول بنایا ہے۔ آسان کام نہیں ہے ماحول بنانا، اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور آپ سب کو اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔